الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی مرد صرف زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے اور زانیہ عورت صرف زانی مرد یا مشرک مرد سے نکاح کرے گی، اور مومنوں پر اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو یہ حکم ہے کہ زانی مرد اور زانیہ عورت یہ صرف زانی مرد یا زانیہ عورت ہی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، یہ حکم پہلے تھا لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اب اگر کوئی شخص کسی زانیہ عورت سے نکاح کرے یا اگر کوئی عورت کسی زانی مرد سے نکاح کرے تو جائز ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے حوالے سے مفسرین نے فرمایا کہ مرثد بن ابی مرثد ایک ایسے شخص تھے جو مکہ سے قیدیوں کو لا کر کے مدینہ پہنچاتے تھے۔ مکہ میں ایک زانیہ عورت تھی جس کا نام تھا اناق، وہ مرثد کی دوست تھی، تو اس نے مکہ کے کسی قیدی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو مدینہ پہنچائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں مکہ گیا، میں چاندنی رات میں مکہ کی دیواروں میں سے ایک دیوار کے سائے میں پہنچا، یہ مرثد کہتے ہیں، جب میں پہنچا تو سامنے سے اناق آ گئی۔ میں نے دیوار کے ساتھ کسی شخص کا سایہ دیکھا، تو میں جب وہاں پہ پہنچا میں نے پہچان لیا کہ یہ اناق ہے۔ تو اس نے کہا کہ کہاں مرثد ہے؟ میں نے کہا کہ مرثد میں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مبارکباد ہو، میرے پاس آؤ، اور کہتے ہیں کہ میں اس رات میں اس عورت کے پاس میں ٹھہرا، تو میں نے اس سے کہا کہ اے اناق، اللہ نے زنا کو حرام کر دیا ہے۔ تو اس عورت نے جب دیکھا کہ مرثد سے میرا کام نہیں نکلے گا اور مرثد میرے ساتھ میں زنا نہیں کریں گے، تو اس نے جو ہے وہ لوگوں کو اطلاع دے دی، کہا کہ اے خیمے والوں، یہ دیکھو مدینہ سے آئے ہیں اور تمہارے قیدیوں کو چھڑا کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ جب یہ آواز اس زانیہ عورت نے لگائی تو 8 آدمیوں نے کہتے ہیں کہ حضرت مرثد کا پیچھا کیا، اور یہ ایک غار کے اندر جا کر کے گھس گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی نگاہوں سے چھپا کر کے رکھا، اور پھر دوسرے دن جو قیدی یہ جو مکہ سے جس کو چھڑانے کے لیے آئے تھے اس کو چھڑا کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو ان کا بیان ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں اناق سے نکاح کر لوں؟ میں نے یہ سوال 2 بار کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ زانی مرد صرف زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے گا، اور زانیہ عورت صرف زانی مرد یا مشرک مرد سے نکاح کرے گی، مومنوں پر ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اس آیت کریمہ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ حکم پہلے تھا لیکن اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو، اپنے نئے غلاموں اور باندیوں کا بھی نکاح کر دو۔ تو لہٰذا اب زانی مرد اور زانیہ عورت کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں جن کے ساتھ میں ان کا نکاح جائز ہے۔ ایک معنی تو یہ ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ عام طور پر
جو زناکار مرد ہوتے ہیں تو شریف عورتیں ان سے نکاح کرنا گوارا نہیں کرتی، یا جو زناکار عورتیں ہوتی ہیں شریف مرد ان سے نکاح کرنا گوارا نہیں کرتے۔ تو اس اعتبار سے یہ حکم ہے کہ کوئی بھی نیک خاتون کسی بھی اس طرح کے خبیث کام کرنے والے مرد سے نکاح نہیں کرے گی، اور کوئی بھی اچھا مرد اس طرح کے خبیث کام کرنے والی عورت سے نکاح نہیں کرے گا۔ یہ دوسرا معنی ہے۔ لیکن بہرحال اب اگر کوئی کسی زناکار مرد یا عورت سے نکاح کرے تو وہ نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اس کو پسند نہ کرے اور نکاح نہ کرے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد میں اگلی آیت کریمہ میں رب نے ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پارسا عورتوں کو تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہ لائیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہ لوگ فاسق ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، مگر وہ کہ اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی حالت درست کر لیں تو بے شک اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اسلامی معاشرے کو پرسکون بنانے کے لیے ایک بہت اہم اصول اور بڑا اہم ضابطہ بیان کیا گیا کہ کسی بھی پاک دامن مرد یا کسی بھی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانا جائز نہیں ہے۔ کسی کو زنا کی تہمت لگانے کو قذف کہتے ہیں، اور یہ تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح کسی کو لواطت کی تہمت لگانا کہ اس نے کسی لڑکے کے ساتھ غلط کام کیا، یہ بھی تہمت لگانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مگر اگر کسی نے لواطت کی تہمت لگا دی، یعنی کسی مرد کے ساتھ یا اس طرح کے بدکاری کی تہمت لگائی، تو اس کے اوپر حد نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی زنا کی تہمت لگا دے تو اس پر شریعت مطہرہ نے اتنی سخت اور کڑی سزا رکھی ہے کہ اس تہمت لگانے والے سے کہا جائے گا کہ گواہ پیش کرو، یعنی ایسی گواہی پیش کرو کہ 4 لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اس طرح زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو اس کی شرطیں ہیں ان تمام شرطوں کے ساتھ میں وہ اپنی بات کو ثابت کرے۔ اگر ثابت نہ کر پائے تو پھر تہمت لگانے کے اوپر لگانے والے پر 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب کون ہے جو 80 کوڑے کھانے کی طاقت رکھتا ہے جو کسی مسلمان مرد یا عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگائے؟ کیونکہ آپ نے اگر کسی مرد پہ تہمت لگائی یا کسی عورت پہ تہمت لگائی تو سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اس کے اوپر ایک بدنما داغ لگ گیا۔ اب اس کی شادی کے اندر دقتیں آئیں گی، اور اس طرح کی تہمت کا دروازہ اگر کھلا رکھا جائے تو پھر معاشرے کے اندر کتنی ایسی عورتیں ہیں جو بیچاری تمہاری غلط تہمت کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک عزت دار خاتون بن کر کے زندگی نہیں گزار پائیں گی۔ حضرت عبدالرزاق اکرمہ سے روایت کرتے وہ کہتے ہیں ایک عورت نے اپنی باندی کو زانیہ کہا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تو نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قیامت کے دن اس کی وجہ سے لوہے کے 80 کوڑے تجھے مارے جائیں گے۔ یعنی تو نے دیکھا نہیں اور جھوٹی تہمت لگا رہی ہے۔ تہمت لگانے والے پر جو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں وہ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جیسے مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، پارسا ہو، تہمت لگانے والے کا نہ وہ لڑکا ہو نہ پوتا ہو، نہ گونگا ہو نہ خصی ہو، اور اس طرح مطلب یہ تمام شرطیں جب پائی جائیں گی تب پھر جو ہے وہ یہ حد کا حکم جاری ہوگا۔ حد قذف یعنی کسی پہ اگر کوئی تہمت لگا دے تو اس وقت تہمت کی یہ حد اس وقت لگائی جائے گی جب صریح زنا سے تہمت لگائی۔ مثلا یہ کہہ دیا کہ تو زانی ہے، یا یہ کہہ دیا کہ تو نے زنا کیا ہے، یا یہ کہا کہ تو زنا کار ہے۔ اگر ایک دم صاف صاف لفظوں میں اگر تہمت لگائی ہے تب پھر اس کو ثابت نہ کر سکے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر صریح لفظ نہ ہو، مثلا یہ کہا کہ تو نے حرام وطی کی یا تو نے حرام طور پر جمع کیا، تب پھر یہ حد نہیں لگائی جائے گی۔ اور اگر کہا کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، یا اس کے باپ کا نام لے کر کہا کہ تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے،
حالانکہ اس کی ماں پاک دامن عورت ہے۔ تو اگرچہ یہ شخص جس کو کہا گیا ہے کیسا بھی ہو، کیسا ہی ہو، حد جو ہے وہ اس کو لگائی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی کہہ دے کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، تو پھر اگر وہ ثابت نہ کر پائے تو یہ چونکہ ایک طرح سے زنا کی تہمت ہوئی، اور اس لیے اس کہنے والے کو جو ہے وہ حد لگائی جائے گی، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کوئی پکڑ کر کے 80 کوڑے لگائے، یہ بادشاہ اسلام، قاضی اسلام کا کام ہے۔ اب چونکہ ہندوستان میں اسلامی دستور نہیں ہے، لہذا یہاں پر ہم لوگ یہ سزا تو نہیں دے سکتے، لیکن ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جب کہ الفاظ غصے میں کہے ہوں کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، تب جا کر کے یہ حد لگائی جائے گی، اور اگر رضامندی میں کہے ہیں تب تو پھر حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنے باپ کی طرح نہیں ہے، اپنے باپ جیسا نہیں ہے۔ تو خوشی اور رضامندی میں بات الگ ہو جاتی ہے، غصے میں جب کہے گا تو اپنے باپ کا نہیں ہے، تب ایسی صورت کے اندر یہ تہمت ہو گئی، اور تہمت کی حد اس کے اوپر لگائی جائے گی۔ ایسے ہی کوئی کسی پاک دامن عورت کو رنڈی کہے، یا کسبی یعنی پیسہ لے کے زنا کرانے والی اس طرح کے الفاظ کہے، تو یہ قذف ہے اور حد کا مستحق ہے۔ یہ لفظ انہی کے لیے ہیں جنہوں نے زنا کا پیشہ اختیار کر لیا ہے۔ تو لہذا بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا بات بات میں یہ عورتیں آپس میں گفتگو کرتی ہیں نا، ایسے ہی بول دیتی ہیں، رنڈی وغیرہ کے الفاظ، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کر لیتی ہیں۔ حالانکہ یہ الفاظ بڑے سخت ہیں، کسی کو اس طرح کے الفاظ سے یاد کرنا گویا کہ اس کے اوپر زنا کی تہمت لگانا ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس کے اوپر اتنی سخت سزا رکھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ارشاد فرمایا کہ جو کسی پر زنا کی تہمت لگا دے، اس پر حد قذف قائم کی جائے، تو اب اس کی گواہی کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں عبادات کے اندر قبول کر لیں گے، لیکن اب دیگر معاملات کے اندر وہ شخص گواہی دینے کے لائق نہیں رہ جائے گا۔ اب ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی کو جو ہے وہ مردود قرار دیا گیا، اور وہ گواہی دینے کے لائق نہیں رہ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ان سے بچو۔ 7 چیزیں برباد کرنے والی ہیں، ان سے بچو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو چیزیں گنائی، فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، تیسرا جس شخص کے قتل کو حق کے سوا اللہ نے حرام کیا ہو اس کو ناحق قتل کرنا، یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز سود کھانا، اور 5ویں چیز یتیم کا مال کھانا، اور 6ٹھی چیز جنگ کے دن بھاگ جانا پیٹ پھیر کر۔ یہ 6 چیزیں ہوئیں۔ 7ویں چیز میرے آقا نے بتائی، پاک دامن مسلمان بے خبر عورت کو زنا کی تہمت لگانا۔ تو آج کل ہمارے سوسائٹی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ بلا اور یہ وبا عام ہو گئی ہے۔ جب بھی کوئی کسی کے کان میں بات آتی ہے نا کہ فلانی نے یا فلاں نے جو ہے وہ ایسا کیا ہے، تو بیٹھ کے پنچایت کریں گے لوگ، آپس میں باتیں کریں گے کہ سنا ہے کہ فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے وہ کیا ہے۔ تو یہ شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ نے سنا ہے تو کیا اس بات پر گواہی گزری؟ کیا 4 لوگوں نے اس طرح دیکھا ہے اس کو زنا کرتے ہوئے بالکل کھلم کھلا، اور انہوں نے گواہی دی ہے، ان کی گواہی قبول ہوئی ہے؟ جب یہ سب باتیں نہیں ہیں تو صرف کسی نے کہہ دیا یا آپ نے کہیں پہ سن لیا، تو سنی سنائی باتوں کی بنیاد کے اوپر کسی پاک دامن مرد یا عورت کو جو ہے وہ اس برے فعل کی طرف منسوب کرنا، یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اور اس کا وبال بڑا سخت ہے۔ لہذا کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ کوئی کہہ دے تو بس سننے کے بعد میں تہمت لگانا شروع کر دیں یا بات ہی کرنے لگے۔ اگر کوئی آپ سے اس طرح کی بات کہے تو آپ اس کو صاف طور پر کہہ دیں کہ جب اس کا ثبوت تمہارے پاس میں نہیں ہے تو یہ بات مجھے مت بتاؤ، اور تم خود بھی اس کو کہنے سے پرہیز کرو۔ اگر کوئی تمہارے بارے میں اس طرح کی بات کہے تو کیا تم پسند کرو گے؟ جب نہیں پسند کرو گے تو پھر کیوں دوسروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں اور محض افواہوں کی بنیاد کے اوپر تہمت لگانے کا جو ہے وہ جرم کرتے ہو؟ تو شریعت مطہرہ نے دین کی قدروں کو اور لوگوں کی عزتوں کو کتنا محفوظ کیا کہ جب تک ثبوت شرعی نہ ہو تہمت لگانے کو گناہ کبیرہ اور بڑا سنگین جرم اور ہلاک کرنے والی چیز قرار دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں شریعت مطہرہ پہ عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کے نور سے مولا ہمارے سینوں کو معمور فرما۔ العالمین ہمیں کثرت سے ماہ رمضان میں عبادت کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔